الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق صد احترام برادر طریقت سید اقبال باپو صاحب کی بلا مدد اللہ العالی وہ برادر گرامی وقار حضرت مولانا سید عمران باپو صاحب وہ جملہ سادات اعظام علماء کرام حاضرین بزم پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں تمامی حضرات بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیت پور کی سرزمین پر پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل عطا فرمائی۔ آ کر بڑی خوشی ہوئی آپ کے جذبات کو دیکھ کر کہ ماشاءاللہ یہاں کے نوجوان سادات کرام کی قیادت و سرپرستی میں خاص طور پر عمران باپو صاحب کی قیادت میں دین و سنیت کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہتر جزا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ممکن ہے کل عید میلاد ماہ نور ربیع الاول شریف کا چاند نظر آئے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے قصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آقا کا میلاد جب بیان کرتے ہیں تو اس طرح سے بیان کرتے ہیں: صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا،
صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، سبحان اللہ، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا، ایمان والوں پر احسان کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو جلوگر فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، مگر کسی نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے احسان نہیں جتایا۔ جب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کرنا ہوا اور اللہ نے جب محبوب عطا کیا تو محبوب کے عطا کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول کو جلوگر فرمایا، رسول کو مبعوث فرمایا، اس لیے کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس زمانے کا رنگ بڑا عجیب و غریب بدلا ہوا تھا۔ زمانے کے اندر ایسی برائیاں اور ایسے گھنونے کام ہو رہے تھے کہ انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا، انسان جس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، مگر وہ رسول اعظم جو اللہ کے محبوب اعظم ہے، نبی آخر الزماں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا میں تشریف لائے اور اپنی کوششوں سے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ انہوں نے انسان کو انسان بنایا، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آئیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانے کے حالات کیا تھے، اور آج اگر ہم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی بعثت کے مقصد کو پورا نہیں کیا تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ میں آپ سے بھی توجہ چاہتا ہوں اور میری اسلامی بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں کہ سب لوگ غور سے سنیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمین پر تشریف نہ لائے تھے تو زمانے کے حالات کیا تھے، انسان کس طریقے سے زندگی گزار رہا تھا۔ انسان دل کے اعتبار سے انسان نہیں رہ گیا تھا، انسان کا جسم انسان کی طرح تھا، انسان کی آنکھیں انسان کی طرح تھی، انسان کے کان انسان کی طرح تھے، مگر انسان جانوروں سے بھی بدترین زندگی گزار رہا تھا، انسان جانوروں سے بھی بدترین انداز سے اپنے شب و روز کو گزار رہا تھا، انسان وحشی بن چکا تھا، انسان درندہ بن چکا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک کمزور انسان کو زمین پر جینے کا حق نہیں دیا گیا تھا، بلکہ دنیا نے یہ نعرہ دیا تھا کہ کمزوروں کو زمین پر جینے کا حق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ معاملہ ہوا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر سی پونجی کو لوٹنے کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا تھا۔ انسان درندہ بنا تھا، انسان وحشی جانوروں سے بھی بدترین ہو چکا تھا، اور کیفیت یہ تھی اگر سب سے زیادہ کسی پہ ظلم ہو رہا تھا تو وہ عورت تھی۔ عورت پر ایسا بدترین ظلم ہو رہا تھا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر تقریباً 5.5 صدیوں تک کے کوئی رسول درمیان میں تشریف نہیں لائے، کوئی ہادی درمیان میں تشریف نہیں لائے، کوئی اصلاح کرنے والا درمیان میں نہیں آیا، تو شیطان کو بھرپور موقع ملا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ شیطان نے انسان کو آلہ کار بنایا، شیطان نے انسان کو اپنا آلہ بنایا، اور ایسا کھیل کھیلا کہ انسان انسانیت کو فراموش کر گیا، انسان انسانیت کو بھول گیا۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، میری اسلامی بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ماں کا جب نام آتا ہے تو سب کی آنکھیں احترام سے جھک جاتی ہے، لیکن جب میرے آقا زمین پہ تشریف نہ لائے تھے تو انسان اتنا بدترین ہو چکا تھا کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، اور ماں کی کیفیت یہ تھی، ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی تو دودھ کے ساتھ اپنی گود میں شراب پلایا کرتی تھی۔ زمانے کا یہ حال تھا۔ سب سے زیادہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا تھا، عورت اگر بیوہ تھی تو شوہر کی چتا پر عورت کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ ایک عورت اگر بیوہ ہوتی اسے زندہ جلا دیا جاتا۔ اسی ہندوستان کی زمین پر عنقریب رسم ستی ختم کی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یونان کی سرزمین پر اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی اس کے سر کو مونڈ دیا جاتا، اس کے سر کے بال نکال دیے جاتے، اور اس کے ہاتھوں میں زنجیر پہنائی جاتی، اس کے پیروں میں زنجیر پہنائی جاتی، اور اسے کالی کوٹری میں ڈال دیا جاتا جہاں نہ ہوا کا گزر ہوتا نہ سورج کی شعاؤں کا گزر ہوتا۔ ایک عورت بیوہ ہونے کے بعد زندگی سے بھی ہاتھ دھوتی تھی، اور اتنی بدترین اس کی زندگی ہو جاتی کہ موت اسے بہتر نظر آنے لگتی۔ وہ کالی کوٹری میں سسکیاں لیتی نظر آتی، اور اسی حالت کے اندر وہ وہاں دم توڑ دیتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرب کے بعض علاقے کے اندر اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی تو شوہر کی قبر میں عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر کوئی بیوہ عورت زندہ رہنے کے لیے بچ جاتی تو اس کی زندگی اتنی بدترین ہو جاتی کہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عورت اگر کسی گلی سے گزرتی تو عورتیں دیکھ کر کے اپنا دروازہ بند کر لیا کرتی تھی۔ کسی خوشی کی محفل میں عورت کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو پتا چلے میرے آقا نے کیسا انقلاب پیدا کیا ہے، حضور نے کیسا انقلاب پیدا فرمایا ہے۔ اور عورتیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تو زمین پہ تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے سب پر احسان کیا ہے، لیکن عورتوں پر زیادہ احسان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک گزرے ہوئے زمانے کا تذکرہ نکل آتا ہے، اچانک گزرے ہوئے زمانے کی بات نکل آتی ہے۔ اس طریقے سے ہماری محفلوں میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم بیٹھتے ہیں تو پچھلے زمانے کی، ماضی کی بات کرنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، آپ اندازہ لگائیں کتنا خوبصورت منظر رہا ہوگا۔ آمینہ کا لال صحابہ کے درمیان جلوہ افروز ہوں گے، صحابہ کے چمکتے ہوئے چہرے ستاروں کی مانند چمک رہے تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت چاند کی مانند چمک رہے تھے۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، جب حضور تشریف نہ لائے تھے ہم کس قدر گمرہی کے دلدل میں تھے، ہم کتنے وحشی تھے، ہم کتنے درندے تھے۔ آقا تشریف لائے، آقا تشریف لا کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا، حضور نے تشریف لا کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ غرض کے تمام صحابہ جو وہاں پر بیٹھے
بیٹھے ہوئے تھے، آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اجازت دیں ہم بتا تو سکیں کہ آپ جب نہیں آئے تھے تو ہم نے کتنے جرائم کیے، ہم نے کتنا گناہ کیا۔ سب اپنی اپنی بپتا سنا رہے تھے، سب اپنے اپنے حالات سنا رہے تھے۔ اسی محفل کے اندر حضرت سیدنا عاصم ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بھی موجود تھے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب نے اپنے اپنے حالات بتائیں، حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنے حالات بتاؤں کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، میں نے کتنی بڑی زیادتی کی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں اور عاصم ابن قیس اپنی داستان علم کو بیان کرتے ہیں۔ اب بہت توجہ کے ساتھ جناب عاصم ابن قیس کی بات کو آپ سماعت کریں۔ عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ تشریف نہ لائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھول چکے تھے ہم کیا ہیں، ہم یہ فراموش کر چکے تھے ہم کیا ہیں۔ یا رسول اللہ میں ہی وہ ظالم باپ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے تقریباً 7 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، 6 بچیوں کو میں دفن کر چکا تھا، 7ویں مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی، میری بیوی کے شکم میں بچہ تھا، مجھے بڑی امید تھی کہ اب کی مرتبہ بیٹا ضرور ہوگا، مگر اللہ اکبر عاصم ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابھی بچے کی ولادت نہ ہوئی تھی کہ مجھے تجارت کی غرض سے، بہت ضروری تجارت کی غرض سے مکہ چھوڑ کر کے کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے وہ سفر پلین کا سفر تو نہیں ہوتا تھا، وہ سفر ٹرین کا سفر تو نہیں ہوتا تھا کہ آدمی کی صبح کے وقت تو کسی ملک میں ہے، دوپہر کے وقت تو کسی ملک میں پہنچ جائے، بلکہ کیفیت یہ تھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر مہینوں کا ہوا کرتا تھا۔ عاصم ابن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میں سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلنے لگا تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو تم ماں بننے والی ہو اور 7ویں مرتبہ ماں بننے والی ہو، اب کی مرتبہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے زندہ رکھنا، اس کی اچھی طرح پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو جس طریقے سے 6 بیٹیوں کو ہم نے دفن کر دیا ہے 7ویں کو بھی دفن کر دینا۔ عاصم ابن قیس کہتے ہیں یہ نصیحت کر کر کے میں چلا گیا، اور جب اس کے بعد میں واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بتاؤ جو امانت میں تمہارے شکم میں چھوڑ گیا تھا، جو امانت میں تمہارے پیٹ میں رکھ کر گیا تھا، اس کے بارے میں تم کیا رپورٹ پیش کرتی ہو؟ اس خاتون نے کہا مری ہوئی بچی پیدا ہوئی تھی اور اسے دفن کر دیا گیا، بچی مردہ تھی اور اسے قبرستان میں بھیج دیا گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن گزرتے گئے، راتیں ہوتی گئی، اسی طرح سے صبح اور شام گزرتے گئے اور زندگی کا معاملہ تمام ہوتا گیا۔ ایک دن میں ایسے وقت میں گھر آیا جس وقت میں گھر نہیں آتا تھا، جو گھر پہ آنے کا میرا ٹائم نہیں تھا، اس وقت جب میں گھر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، ایک ننھی سی خوبصورت بچی ہے، اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر میری بیوی میرے گھر کے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ وہ بچی دوڑتے ہوئے آتی ہے اور میری بیوی کو ماں ماں کہتی ہے، اور وہ میری بیوی کے بہت ہم شکل تھی، بہت مشابہ تھی۔ میں نے اپنے گھر کے آنگن میں جب ایک بیٹی کو دیکھا جو 3 سال کی بچی تھی، میں نے گرجدار آواز میں پوچھا بتاؤ یہ بچی کون ہے؟ میری بیوی گھبرا گئی اور اس نے بہت اچھے انداز سے منت و سماجت کرتے ہوئے کہا میرے سرتاج یہ کوئی اجنبی بچی نہیں ہے، یہ آپ کی اور میری محبت کی نشانی ہے، یہ وہی 7ویں بچی ہے جس کے بارے میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ میں نے جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ 7 بچیاں پیدا ہو چکی، اب آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں، نہ آپ باپ بن سکتے ہو نہ میں ماں بن سکتی ہوں، کوئی ایک تو بچی ہو جو آپ کو ابا کہے اور مجھے ماں کہے، ایک تو کوئی گل ہمارے آنگن میں کھل سکے، اس لیے میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ اسے نہ تڑپائیے گا، اسے زندہ دفن نہ کیجئے گا، اس کا خاتمہ نہ کیجئے گا۔ عاصم ابن قیس کہتے ہیں میری بیوی نے اتنے اچھے انداز سے مجھے سمجھایا کہ میں اس بات پر تیار ہو گیا کہ
کہ میں اپنی بچی کی پرورش کروں گا. حالانکہ بیٹی کی پرورش مکے کے کلچر کے خلاف تھی, مکے کے تہذیب کے خلاف تھی, مکے کے رسم رواج کے خلاف تھی, مگر میں تیار ہو گیا بیوی کے کہنے پر. مگر یا رسول اللہ, ہمارے یہاں بیٹی کا دوسرا نام شیطنت تھا, ہمارے یہاں بیٹی کا دوسرا نام نحوست تھا, ہمارے یہاں بیٹی کا دوسرا نام بے برکتی تھا. یہ ہمارا عقیدہ تھا آپ کی آمد سے پہلے کہ جس کے گھر میں بیٹی پلتی ہے اس کے عاصم تو نحوست کو پال رہا ہے, عاصم تو برائی کو پال رہا ہے. عاصم ابن قیس کہتے ہیں میں کب تک کے سماج کے تانے سن سکتا تھا, چند مہینے ہی گزرے تھے کہ میں نے یہ پلان تیار کیا. آج میں اس بیٹی کو زندہ نہیں رکھوں گا جو شیطنت ہے, آج میں اس بیٹی کو زندہ نہیں رکھوں گا جو ملعونیت ہے, جو نحوست ہے. آج میں اپنے گھر سے نحوست کا خاتمہ کروں گا, آج میں اپنے گھر سے برائی کا خاتمہ کروں گا. شام ہی سے میں نے تیاری کر لی تھی کہ میں آج اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کروں گا. اس کے بعد عاصم ابن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, شام کے وقت میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ روزانہ تمہاری گود کے مزے لیتی ہے, آج میں اسے اپنی گود میں سلاؤں گا. کیا میں باپ نہیں ہوں, کیا میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں سلاؤں. اس کے بعد بیوی نے برضا اور بخوشی اجازت دے دی, اور وہ بہت خوش تھی کہ باپ کی طبیعت بھی اس کی طرف مائل ہو رہی ہے. مگر اللہ اکبر, وہ باپ اپنی بیٹی کو رات بھر اپنی بغل میں لے کر کے لیٹا رہا, آنکھیں بند کر کے انتظار کرتا رہا کہ جلدی سے رات گہری ہو جائے, رات تاریک ہو جائے اور میں اپنا کام مکمل کر سکوں. اور پھر کیا تھا, مکے کے اندر وہ رات آ گئی, رات کا آخری پہر تھا. مکے کے سارے لوگ اطمینان کی نیند سو رہے تھے, مکے کے لوگ کھراٹے لے رہے تھے, مکے کے لوگ خواب خرگوش میں سو رہے تھے. اور رات کے آخری پہر میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے. اچانک مکے کی گلی میں ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے دوڑنے لگتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میری قوم کے نوجوانوں اور میری بہنوں, میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آج بھی ایک باپ رات کے سناٹے میں اپنی بیٹی کو لے کر کے دوڑتا ہے. اور وہ زمانے کا ایک باپ جو رسول اللہ کے زمانے سے پہلے کا باپ ہے, وہ بھی اپنی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا تھا. دونوں باپ کے دوڑنے میں فرق کیا ہے؟ آج کا باپ اگر بیٹی بیمار پڑ جاتی ہے اس کی زندگی کو بچانے کے لیے دوڑتا ہے, اور کل کا باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا. یہ فرق ہے, کل کا باپ بھی باپ تھا, آج کا باپ بھی باپ ہے. یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول نے پیدا کیا. مکے کی زمین سے وہ دروازہ کھلا اور باپ اپنی بیٹی کو لے کر اندھیرے میں دوڑنے لگا. جیسے ہی باپ کا قدم کسی پتھر سے ٹکرایا, وہ بچی کو لے کر کے گر پڑا. ننھی سی بچی رات کے سناٹے میں بیدار ہوئی تو اس نے اپنے باپ سے پوچھا, ابا جان اس اندھیرے میں آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں, اس تاریکی میں آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ابا جان مجھے بتائیں تو صحیح, آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے, میرا ننھا سا دل دہل رہا ہے, میں کہیں نہیں آ سکتی آپ کے ساتھ. اس باپ نے کہا تجھے چلنا ہوگا. اس کے بعد اس بچی نے کہا میں نہیں چلوں گی, مجھے بہت ڈر لگتا ہے ابا جان. اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں, کہانی اور قصہ نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول کے سامنے عاصم ابن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ, جب میری بیٹی نے چلنے سے انکار کیا تو میں نے اسے پیروں سے ٹھوکریں لگائی اور کہا چل. ننھی سی 3.5 سال کی بچی نے کہا ابا مجھے ڈر لگتا ہے, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیں, لیکن آپ مجھے اندھیرے میں نہ لے جائیں. عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ, جب بچی چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو میں نے سوچا اگر یہ دیر ہو گئی تو میری بیوی اٹھ بیٹھے گی اور دوڑ کر کے اس بچی کو بچا لے گی. میں نے اپنی بچی کے بالوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں نے مکے کی زمین پر اسے گھسیٹنا شروع کیا. آپ اندازہ تو لگائیں, ایک باپ تھا وہ اپنی بیٹی کو گھسیٹ رہا تھا. آج کے زمانے کے مکے کی راستے کی بات نہیں کرتا, اس زمانے کے راستے کی بات کرتا ہوں جس زمانے میں کنکر ہوا کرتے تھے, جس زمانے میں پتھر ہوا کرتے تھے, جس زمانے کے اندر اللہ اکبر
रेत के चुपकते हुए जर्रात हुआ करते थे। एक बाप अपनी बच्ची को लेकर के घसीटता है, वो बच्ची कहती अब्बा मुझसे क्या गलती हुई है मुझे माफ कर दें, मुझसे क्या जुर्म हुआ है मुझे माफ कर दें। उसके बाद आसिम इब्ने कैस कहते हैं हुजूर वो मुझे बार बार कहती मुझे माफ कर दें, मगर मेरा दिल इतना सख्त हो चुका था, मुझे उसके जुमले कोई असर नहीं करते। मैं कहता हूं उस बच्ची से कोई जुर्म नहीं हुआ था, अगर उससे जुर्म हुआ था तो एक जुर्म हुआ था कि वो मेरे नबी से पहले बेटी बन करके आ गई थी। अगर वो मेरे रसूल के बाद बेटी बन करके आती, उसे घसीटा न जाता बल्कि उसकी पेशानी को चूमने में नबी की सुन्नत तसव्वुर किया जाता, उसकी पेशानी चूमना आका की सुन्नत तसव्वुर किया जाता। जनाब आसिम इब्ने कैस कहते हैं मैं घसीटता रहा हत्ता के उस मकाम पर लेकर के मैं अपनी बच्ची को पहुंचा जहां पर बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। आज भी मक्के की जमीन पर वो कब्रिस्तान मौजूद है, उसमें वहशत टपकती है जहां बच्चियों को दफन किया जाता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात के आखिरी पहर में एक बाप अपनी जिंदा बच्ची को कब्रिस्तान में लेकर पहुंचता है और अपने हाथों से कब्र खोदता है। आसिम इब्ने कैस कहते हैं इसलिए कि ये बेटी की सिफत है, बेटी अपने बाप को बहुत चाहती है, बेटी अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करती है। आसिम कहते हैं हुजूर जब मैं कब्र अपनी बच्ची की खोद रहा था उस वक्त मेरे दामन पे मिट्टी लगती थी, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे दामन को साफ करती और कहती अब्बा आपका दामन तो मिट्टी से दागदार हो रहा है। या रसूल अल्लाह वो बच्ची मेरे दामन पर मिट्टी का दाग नहीं देख सकती थी और मैं उसके खून के धब्बों से अपने दामन को कयामत तक के लिए रंगीन कर रहा था, अपने दामन को दागदार कर रहा था। या रसूल अल्लाह मैंने कब्र खोदना शुरू किया और उसके बाद जब मैंने कब्र खोदा तो मैंने अपनी बच्ची को पकड़कर उसमें फेंक दिया। मेरी बच्ची हाथ जोड़कर कहती अब्बा जो जुर्म हुआ है माफ कर दें, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी, आज के बाद कोई जुर्म नहीं करूंगी। या रसूल अल्लाह उसके बाद मैं मिट्टी डालने लगा। बच्ची चूंकि बड़ी हो चुकी थी वो कभी इधर को होती, कभी इधर को होती, कभी इधर को होती, कभी इधर को होती। मैंने सोचा अगर ये इधर उधर होती रही मेरी बीवी बेदार होकर इसे बचा लेगी। मैंने सोचा चलो इसे पत्थर से बंद करते हैं। मैंने पत्थर डालने शुरू किए, वो इधर उधर होती रही। आखिरकार मैंने सोचा मैं इसे जिंदा दफन न कर सकूंगा। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बड़ा सा पत्थर उठाने के बाद मैंने अपनी बेटी के सर पे जोर से मारा। या रसूल अल्लाह उसकी आखिरी चीख निकली और वो हमेशा के लिए कब्र में गिर गई। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी डाली और मिट्टी डालने के बाद मैं वापस लौटने लगा। मैं सीना तान के लौट रहा था कि मैंने नहूसत को खत्म किया है, मैंने शैतानत को खत्म किया है, मैंने बुराई को मिटाया है। मुझे अचानक आवाज आती अब्बा मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, मुझे माफ कर दे। मैंने सोचा कई बच्ची कब्र से निकलकर मेरे पीछे तो नहीं आ गई। या रसूल अल्लाह जब मैं मुड़ मुड़ करके देखता आवाज तो आती, आवाज देने वाली मेरी बेटी नजर नहीं आती। मेरे आका ने इस वाक़े को सुना, हुजूर की आंखों में आंसू थे और उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूरे जज्बात के साथ कहा ए लोगों जब तक मैं नहीं आया था तुमने जो चाहा कर लिया, तुमने जैसे चाहा जिंदगी गुजार ली। सुन लो अब मैं बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। अब बच्चियों को दफन नहीं किया जाएगा। जिसके घर में बेटी पैदा हो और वो खुशी मनाए मैं उसे जन्नत की बशारत अता करता हूँ, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे आका फरमाते हैं बेटी की परवरिश करने वाला और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम वो अजीम हस्ती है जिसने सब पर एहसान किया, सबसे ज्यादा किसी पे एहसान किया है वो औरत की जात है। बेटी पैदा हुई तो माँ बाप को रसूल ने जन्नत का मुजदा सुनाया, शादी हुई तो ससुराल वालों को जन्नत का मुजदा सुनाया और जब वो बच्ची माँ बन गई तो हुजूर ने जन्नत समेट कर औरत
کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا۔ آقا فرماتے ہیں الجنتو تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب ایک سوال، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنی بہنوں سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اے میری بہنوں، تم تو زندہ دفن کی جا رہی تھی، تمہیں تو مٹایا جا رہا تھا، تم سے تو جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، تمہیں تو پیدا ہونے کا بھی حق نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے بتاؤ جس نے زندگی دی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اب بتاؤ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان ہے۔ اب بتاؤ اس رسول نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے اس لیے کہ عورتوں کا مقام لوگوں کو پتا چلے، اس رسول نے کربلا کی دھرتی پر اپنے آل و اولاد کو قربان کرنے کا حکم دیا اس لیے کہ اسلام میں عورت کا مقام لوگوں کو پتا چلے، اصل اسلام لوگوں کے درمیان پتا چلے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے اس آقا کی قربانیوں کا عورتوں نے کیا صلہ دیا؟ اس آقا کی قربانیوں کا عورتوں نے کیا صلہ دیا؟ یہی صلہ دیا جو رسول خود پتھر کھا کر تمہیں زندگی دے، جو رسول اپنے دانت شہید کروا کر تمہیں زندگی دے، جو رسول مکے سے نکالے جا کر تمہیں زندگی دے، تمہاری عظمت کو بڑھائیں، تمہارے مقام کو بیان کریں۔ میری بہنوں، تم نے اس رسول کو کیا صلہ دیا؟ یہی نا کہ وہ رسول کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت پازیب پہن کر مٹک مٹک کر چلتی ہے اللہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا نے تو تمہیں گناہ کا آلہ کہا تھا، اگر کسی نے تمہارے قدموں میں جنت رکھی ہے تو وہ ہمارے رسول ہے۔ اس رسول کی تعلیمات کو تم نے اتنا فراموش کیا کہ آج کی عورتیں رسول اللہ کی مخالفت میں بات کر رہی ہے، حضور کے خلاف بات کر رہی ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف گزر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت گھنگرو والا پازیب پہنے وہ عورت جہاں جہاں جاتی ہے اللہ وہاں سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، مگر آج وہ کون سی عورت ہے جس کے پیر میں گھنگرو والا پازیب نہیں؟ اسی طریقے سے آج عورتوں کے اندر فیشن بن چکا ہے، وہ باریک اور پتلا لباس پہنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم کے اندر کچھ عورتوں کو ننگا الٹا لٹکے دیکھا، وہ الٹی لٹکی ہوئی تھی اور انہیں ایسا دردناک عذاب دیا جا رہا تھا کہ چیخیں نکل رہی تھی خواتین کی۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون عورت ہے؟ جبریل نے عرض کیا میں نے پوچھا جبریل بتائیں یہ کون سی عورتیں جو جہنم کے اندر بغیر لباس کے الٹے منہ لٹکی ہوئی ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آخر کیا کوئی کپڑا پہن کر بھی ننگا رہتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں، کپڑا پہن کر ننگے رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑے کے بعد بھی ان کا لباس نظر آتا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا تو میں نے جنت میں سب سے کم تعداد عورتوں کی دیکھی اور سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کی تعداد کو میں نے دیکھا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل کیا وجہ ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ اور جنت میں کم ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عورتیں اکثر اپنے شوہروں کی نافرمان ہوتی ہے اور دوسروں کو تانا دیا کرتی ہے، اس بنیاد پر ان کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ آج کی عورتوں کو دیکھو، اگر شوہر غریب مل جائے تو پڑوسن کو مالدار شوہر کے ناز و نم کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے دیکھا نہیں آپ نے فلاں
का शौहर उसे इतने ज़ेवरात दिलाता है, एक से कपड़े पहनाता है, आप क्या दिलाते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस औरत को जहन्नम की गारंटी दे दो जो अपने गरीब शौहर से मुतालबा करके उसे तंग करती है। और वो औरतों को खुशखबरी सुना दो, अगर किसी गरीब शौहर के साथ उसकी शादी कर दी गई और वो अपने शौहर की खुशी को मलहूज रखते हुए उससे कोई मुतालबा नहीं करती और अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए उसके साथ जिंदगी गुजार देती है, ऐसी औरत को जन्नत में नबी का पड़ोस अता किया जाएगा, उसे जन्नत में नबी का पड़ोसी बनाया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की खवातीन को आप देखें, अगर अल्लाह खुशी का मौका अता फरमाए, अल्लाह खुशी का मौका दे, तो औरतें दुपट्टों को मफलर बनाती है और अपने खूबसूरत बालों की नुमाइश करती है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और फिर कैफियत क्या है? इसको हीरोइन का स्टाइल कहा जाता है, इसे आर्ट और फन कहा जाता है। मुझे बताओ ऐ मेरी बहनों, ये खूबसूरत बाल किसने अता किए? खूबसूरत जिल्द किसने अता की? अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बाल खूबसूरत ना अता करता, तुम्हें हुस्न ना अता करता, तो लोग तुम्हें ताना देते, लोग तुम्हें अहमियत न देते, रिश्ते आते और चले जाते, अच्छा शौहर तुम्हें न मिलता। उसी रब का एहसान तो है जिसने तुम्हें खूबसूरत जिस्म अता किया, खूबसूरत बाल अता किए, सब कुछ अता किया। जिस रब ने सब कुछ दिया तुम उसकी नाफरमानी कर रही हो। क्या समझते हो कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह तुमसे नेमत नहीं छीनेगा? याद रखो, जो नेमत देने पे कुदरत रखता है वो नेमत छीनने पर भी कुदरत रखता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरे पर चंद फुंसियां दे दी तो बताओ तुम्हारा हुस्न कहां जाएगा और तुम्हारे हुस्न की हैसियत क्या होगी? इसलिए अपने हुस्न को छुपाओ, जरा देखो तो सही मेरे आका की बेटी सैयदा फातिमा की शान क्या है। वो रसूल की ऐसी बेटी है जिसने अपने दुपट्टे को भी चांद और सूरज से छुपाया है। आला हैं सैयदा फातिमा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, जिसका आंचल न देखा, मां महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और आजकल के इस्लामी भाई भी, नौजवान भी अपनी जिंदगी का ये मिशन बना चुके हैं, जब भी किसी को जाते देखो उस पर टिकटिकी बांधो, आवारगी की राह पर चलो। वो नौजवानी क्या जिसके अंदर लड़कियों से दोस्ती न हो, लड़कियों को लेकर के पार्कों में घूमना न हो। बड़ी माजरत के साथ मैं कोई फहश गुफ्तगू करने नहीं आया हूं, लेकिन याद रखें अगर हकीकतें हाल न पेश की जाए, सब डरेंगे हक बात करने के लिए, तो हक कौन पेश करेगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज का नौजवान खूबसूरत लिबास पहन करके इसलिए घर से बाहर निकलता है कि उसे कोई लड़की देखकर उसकी तरफ माइल हो जाए, और आज की बच्चियां भी माज़अल्लाह इसलिए अच्छी बन संवर करके बाहर निकलती है, कोई मर्द देखकर उसकी तरफ माइल हो जाए। आओ ऐसे लोगों, मेरे आका का फरमान सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं मैंने शबे मेराज देखा कि कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनकी जिल्द को आग की कैंची से काटा जा रहा है। आप जरा तसव्वुर करें, थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ करें। आज एक डॉक्टर मामूली सा ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करने से पहले इंसान को बेहोश करता है, और बेहोश करने के बाद इंतहाई नाजुक हथियार से, इंतहाई नाजुक औजार से हल्के हल्के अंदाज से बदन को चीरता है और उसके बाद सिल देता है। मगर जब इंसान को होश आता है तो उसकी तड़प कैसी होती है? जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, इंसान जख्म की वजह से तड़पता है। मुझे बताओ, बेहोश करने के बाद हल्के हल्के अंदाज से, मोहब्बत के अंदाज से डॉक्टर काटता है तो उस काट का इतना दर्द होता है, जब फरिश्ते आग की कैंची से काटेंगे उस वक्त दर्द का आलम क्या होगा? आग की कैंची से काटेंगे उस वक्त चीखों का आलम क्या होगा? आका फरमाते हैं जब मैंने आग की कैंची से जवानों के और जवान बेटियों के जिस्मों को काटते हुए देखा, पूछा जिब्रील बताओ ये कौन लोग हैं जिनके वजूद को आग की कैंची से काटा जा रहा है? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या आपकी उम्मत के वो मर्द हैं जो इसलिए बन संवर कर निकलते थे कि औरतें इनके जाल में फंस जाएं, और आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो इसलिए बन संवर कर निकलते थे
کہ مرد ان کے جال میں پھنس جائیں. یاد رکھیں, اس لیے بن سور کر نہ نکلو کہ کوئی آپ کے جال میں پھنس جائے. اللہ اکبر. اور گھر کی عورتوں کو بھی نہ نکلنے دو, انہیں پردے کی تلقین کرو. آقا فرماتے ہیں جو مرد اپنی بیوی کو پردے کی تلقین نہ کرے, جو شوہر اپنی بیوی کو پردے کے لیے مجبور نہ کرے, جو بھائی اپنی بہن کو پردے کے لیے مجبور نہ کرے, جو باپ اپنی بیٹی کو پردے کے لیے مجبور نہ کرے, آقا فرماتے وہ دیوس ہے. اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. جو اپنے گھر کی عورت کو آزادی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی, اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا ہم اتنی دعا کرتے ہیں مگر مصیبت نہیں جاتی, تکلیف نہیں جاتی. میرے بھائی تو نے کہیں اپنی بہن کو پارک اور کالج میں آوارگی کے ساتھ چھوڑ تو نہیں دیا, تو نے اپنی بیوی کو بازار کی زینت تو نہیں بنا دیا. آؤ ایک باپ کی غیرت بیٹی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے, ایک بھائی کی غیرت بہن کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے, میرے رسول سے سیکھو. اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنایا مگر انسان کی شکل میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ بیٹی کی پرورش کر کے بیٹی کی عظمت بتا دیں, بیٹی کا مقام بتا دیں. تھوڑی سی توجہ چاہیے, میری بہنیں بھی غور کریں ایک بیٹی کا مقام کیا ہے. آقا فرماتے ہیں میں کعبے سے بھی زیادہ اگر عزت کی نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہوں تو مسلمان کی بیٹی کو دیکھتا ہوں. ایک مسلمان بیٹی کی عزت کعبے سے افضل ہے, کعبے سے بڑھ کے ہے. اے مسلمان بچیوں, تم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو کہاں بھلایا؟ تمہیں تو رسول اللہ نے کعبے سے افضل درجہ عطا کیا ہے اور تم اپنی عزت کو یوں ہی دو کوڑیوں کے عوض بیچ رہی ہو, اپنی خواہشات کے عوض بیچ رہی ہو. آؤ میرے نبی کو دیکھو. ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا اے محبوب آپ عیسائیوں سے مباہلہ کریں. نبی کی بیٹی فاطمہ, وہ فاطمہ جو قیامت تک کے سیدوں کی دادی ہے. آج اگر سادات کی تعظیم ہوتی ہے تو فاطمہ کے خون کی بنیاد پر, بے شک سبحان اللہ, علی مرتضیٰ کے نسب کی بنیاد پر. سیدہ فاطمہ اپنی گلی چھوڑ کر کبھی اجنبی گلی نہ گئی. ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا محبوب عیسائیوں سے مباہلہ کریں. مباہلہ سمجھتے ہیں؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل دونوں سامنے آتے اور دونوں مل کر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں, اور بد دعا کرنے کے بعد جو باطل ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ اپنے گھر کی عورتوں کو لائیں, اپنے بیٹوں کو لائیں اور آپ خود آئیں اور ان عیسائیوں سے بھی کہیں. سورہ آل عمران میں آیت پاک موجود ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنے گھر کی عورت کی حیثیت سے سیدہ فاطمہ کو لیا اور اپنے بیٹوں کی حیثیت سے امام حسن اور امام حسین کو لیا اور اپنے نفس خود کی حیثیت سے علی مرتضیٰ کو لیا. حضور نے اپنی بیٹی کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکالا, لیکن اللہ کے حکم سے پہلی مرتبہ جب رسول اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکالتے ہیں کس طرح نکالتے ہیں ذرا حدیث کے الفاظ سنیں. آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ میں آگے آگے چلوں گا, تم میرے پیچھے چلنا. اور حضرت علی سے کہتے ہیں علی تم فاطمہ کے پیچھے چلنا. حضور نے امام حسین کو گود میں لیا, امام حسن کی انگلی پکڑائی اور اس کے بعد چلے. مگر کیسے چلے؟ آقا کہتے ہیں فاطمہ جہاں جی میں آئے وہاں قدم مت رکھنا, بلکہ میں جہاں قدم رکھوں اور قدم رکھ کر کے اٹھا لوں میرے قدم پر تم اپنا قدم رکھنا. اور مولا علی سے کہا علی جب فاطمہ قدم رکھ کے ہٹائے تو تم فاطمہ کے قدم پر اپنا قدم رکھنا. اس طرح چلنے کا انداز قیامت تک کے کسی قافلے کا نہیں. رسول پاک کئی مرتبہ نکلے مگر حضور نے کبھی یہ انداز اختیار نہیں کیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا سیدہ فاطمہ آگے چلتی, حضور اور علی مرتضیٰ پیچھے چلتے,
यानी ये मुर्तजा हुजूर आगे चलते, फातिमा सबसे पीछे चलती, मगर सैयदा फातिमा के लिए ये चीज रवा नहीं रखी गई। क्यों? ऐसा चलने का अंदाज क्यों था? रसूल जानते थे कि मेरी बेटी वो है जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरी बेटी वो है जिसके सर के बालों को उसके बेटों ने नहीं देखा। आज अल्लाह के हुक्म से सैयदा फातिमा को घर से बाहर निकाल रहे हैं तो कितने एहतराम के साथ और अब बाप को तालीम दी जा रही है कि एक बेटी के बारे में बाप को कितना गैरतमंद होना चाहिए। रसूल गोया के बता रहे हैं कि मेरी बेटी फातिमा के कदम को अजनबी गली ने नहीं देखा, तो हुजूर पाक पहले अपना कदम रखते हैं, पहले अपना कदम रखते हैं और अजनबी जमीन और सैयदा फातिमा के कदम के दरमियान अपने कदम को पर्दा बना देते हैं, पर्दे की हैसियत देते हैं और सैयदा से कहते हैं फातिमा अब तुम कदम रखो। तो फातिमा कदम रख करके चली जाए तो नक्शे पाए फातिमा पर किसी अजनबी की नजर न पड़ने पाए, किसी अजनबी का कदम न पड़ने पाए। तो हुजूर ने अपने कदम को जमीन और फातिमा के कदम के दरमियान पर्दा बना दिया और अली के मुर्तजा से कहा, अली तुम फातिमा के नक्शे कदम पर अपना पैर रखना और उसे मिटा देना ताकि कोई मर्द देख ना सके, किसी मर्द का कदम पड़ ना सके। कहां गई वो गैरत? कहां गई वो गैरत? नबी का इश्क सिर्फ नाते पढ़ने के लिए है, नबी की मोहब्बत सिर्फ नारेबाजी के लिए है, अहले बैत का नारा सिर्फ नियाज खाने के लिए है। इस पर हम कब अमल करेंगे? अगर कल कयामत के दिन सैयदा फातिमा ने हमारा दामन पकड़कर पूछा कि मेरी बेटियों की चादर तो इसलिए छीनी थी करबला में कि तुम्हारी बेटियों की आबरू महफूज हो जाए, तो तुमने उतना भी न किया, बताओ हमारे पास जवाब क्या होगा? और मेरी बहनों, जो तुमने टीवी और सीरियल को अपने लिए आइडियल बना लिया है, याद रखना मेरे आका फरमाते हैं जो जिस कौम के तरीके पे चलेगा कयामत के दिन वो उसी के साथ उठेगा। आज औरतें अगर मार्केट जाती है तो दुकान वाले से कहती है कि जरा वो कपड़ा दिखाओ जो फला सीरियल में फला हीरोइन ने पहना था। वो जालिम हीरोइन वो तो जहन्नम का ईंधन बनेगी, लेकिन उसके साथ तुम्हें भी जहन्नम का ईंधन बनना होगा। अरे नादानो, तुम मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो तुम जहन्नम के बिच्छुओं के डंक को कैसे बर्दाश्त करोगी? मेरे आका फरमाते हैं जहन्नम के अंदर अजाब देने के लिए जो सांप मुसल्लत किए गए हैं, उस एक सांप की ताकत का ये आलम है, अगर वो जमीन पे फुनकार दे तो इतनी गर्मी हो कि जमीन के सारे इंसान मर जाएं। और अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मारे तो डंक की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। बताओ क्या हमारे वजूद में पत्थर से ज्यादा ताकत है? पत्थर से ज्यादा कुव्वत है? अगर पत्थर से ज्यादा कुव्वत है तो जो चाहो करो, और अगर नहीं है और यकीनन नहीं है तो आज हमें अपने आमाल का एहतिसाब करना होगा और गौर करना पड़ेगा। हम जिस समत जा रहे हैं वो गलत समत है, हम जिस राह जा रहे हैं वो गलत राह है। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और एक खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, अपने आमाल का एहतिसाब करो, अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करो। हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, बल्कि यहाँ तक फरमाया गया अगर एक इंसान के एक गुनाह की सजा दुनिया के सारे इंसान को जमा करके दी जाए तब भी एक गुनाह की सजा सारे
سارے انسان مل کر نہیں برداشت کر سکتے، جب ایک گناہ کی سزا سارے انسان مل کر برداشت نہیں کر سکتے تو ہزاروں گناہوں کی سزا ایک آدمی کیسے برداشت کرے گا، ایک انسان کیسے برداشت کرے گا؟ اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچاؤ، اپنی نگاہوں کو گندگی سے بچاؤ، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات بھی سن لیں، میرے آقا نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم نے کسی کی بہن پہ غلط نگاہ ڈالی تو تمہاری بہن پہ بھی غلط نگاہ ڈالی جائے گی، اور یہ رسول کا فرمان ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی بچیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت چاہتے ہیں تو صدق دل سے توبہ کریں، اپنے اعمال کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں۔ آقا کی آمد کا مقصد یہ ہے، حضور ہمیں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچانا چاہتے تھے، میرے آقا ہمیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا چاہتے تھے، اسی لیے تو حضور نے اتنی مشقتیں برداشت کی ہے۔ بھول گئے رسول پاک کی آمد کا مقصد۔ جشن میلاد النبی خوب مناؤ، جم کر مناؤ، لیکن آقا کی آمد کا مقصد تو ذرا یاد کرو۔ حضور ہمیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا چاہتے تھے، مگر افسوس ہم نے جہنم کی راہ پر اپنے وجود کو ڈال دیا۔ نہ نمازوں کی پابندی، نہ عبادت کا ذوق و شوق، ہم تو حسن کے پیچھے چل پڑے۔ آج نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہے، جس کی طرف دیکھا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ آقا فرماتے ہیں جو انسان کسی عورت پر بدنظری کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ مجھے بتاؤ اگر ہمارے سامنے پیاس کاٹی جائے تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ آنکھ اتنی نازک چیز ہے، انسان کے پورے جسم میں سب سے زیادہ کمزور عضو اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ نازک اگر کوئی عضو ہے تو وہ انسان کی آنکھ ہے۔ ذرا سا تنکا چلا جائے انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اب پیاس کا تھوڑا سا ارک چلا جائے یا ننھے سے ذرات چلے جائیں انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ جو آنکھ ننھے سے ذرات کو برداشت نہ کرے، جو آنکھ ننھے سے ذرات کو برداشت نہ کرے پیاس کے، وہ آنکھ جو تنکے کو برداشت نہ کرے وہ آنکھ کی سلاخوں کو کیسے برداشت کرے گی؟ مسلمانوں ہوش میں آؤ، دنیا نے ہمیں آوارگی کی راہ پر ڈالنے کے لیے، دنیا نے ہمیں برائی کی راہ پر ڈالنے کے لیے، ہمیں آوارہ بنانے کے لیے گندی تصویروں کو ایجاد کیا، فلموں کو ایجاد کیا، برائیوں کو ایجاد کیا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے جرائم ہیں، لیکن عورتوں پہ بدنظری کتنا بڑا جرم ہے آپ کو پتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ موصولی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے حج کے ایام میں دیکھا ایک نوجوان ہے جو بڑا دبلا پتلا ہے اور وہ غلاف کعبہ پکڑ کر گھنٹوں ایک ہی دعا کرتا ہے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ گھنٹوں ایک ہی دعا کرتا ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا میرے بھائی یہ بتا یہاں تو اتنی ساری دعائیں قبول ہوتی ہے، تو ایک ہی دعا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی نہ ہوتے، اتنے بڑے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ دراصل میں ایمان پر خاتمے کی دعا رات دن اس لیے کرتا ہوں کہ میرے دو بھائی تھے، ایک 40 سال تک کے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں مؤذن تھے اور دوسرے بھائی 30 سال تک خانہ کعبہ میں مؤذن تھے۔ وہ اتنے متقی پرہیزگار کہلاتے تھے کہ ایک نے 40 سال تک تہجد قضا نہیں کی اور ایک نے 30 سال تک تہجد قضا نہیں کی، مگر جب ان کی موت کا وقت آیا تو میرے بھائیوں نے مجھ سے کہا ذرا قرآن لاؤ۔ میں نے سوچا بڑے نیک ہیں یہ لوگ، قرآن دیا۔ موت کے وقت انہوں نے قرآن کو اوپر اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے سب غلط ہے، جو کچھ لکھا ہے سب غلط ہے معاذ اللہ۔ اور یہ کہنا تھا کہ وہ مر گئے، ان کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے سوچا اتنے متقی پرہیزگار کہلانے والے جب کافر ہو کے مر سکتے ہیں، میری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میں رات دن ایمان پر خاتمے کی دعا کرنے لگا۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں اے نوجوان، ان کا کوئی تو جرم ہوگا جس کی بنیاد پر ان کا ایمان چھینا گیا، بغیر جرم کے یوں ہی ایمان نہیں چھینا جاتا۔ بتا
تیرے وہ دونوں بھائی کیا جرم کرتے تھے؟ غور سے سنیں. اس نوجوان نے کہا وہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، کبھی میں نے انہیں گناہ کرتے نہیں دیکھا، مگر ہاں وہ ایک گناہ کرتے تھے، وہ یہ کہ جب کوئی عورت ان کے قریب سے گزرتی وہ اس پر بری نگاہ ڈالتے، اسی ایک جرم کی وجہ سے وہ مرے تو کافر ہو کر مرے. مجھے بتاؤ 30 اور 40 سال تک کے تہجد کی نماز پڑھنے والے اگر کسی عورت پر بدنظری کریں تو ان کا خاتمہ کفر پر ہو. یہاں تو نمازوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ظہر پڑی تو عصر کا ٹھکانہ نہیں، عصر پڑی تو مغرب کاروبار کی محبت میں چھوڑ دی، مغرب پڑی تو عشاء غائب. آپ مجھے بتائیں جس قوم کی بدعملی کا یہ حال ہو اور اس پر گناہوں کا اتنا ترہ، تو بتائیں ایمان کی کیا گارنٹی؟ سنیوں یاد رکھنا، بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ایمان کے حوالے سے غافل مت ہو جانا. یہ مت کہنا ہم تو فلاں کے ماننے والے اور فلاں کے ماننے والے. آؤ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے ہیں، عید کے دن لوگوں نے انہیں روتے دیکھا تو کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے. فرماتے ہیں آج میری عید نہیں ہے، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سرکار غوث پاک کہتے ہیں جو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو مرنے سے پہلے اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوش کے ناخون لو، عمل کا احتساب کرو، اعمال کا احتساب کرو، عمل کے میدان میں قدم رکھو، جرائم سے بچو، اس لیے کہ گناہ کسی قوم کو نہ عزت دے سکا نہ ہمیں عزت دے سکتا ہے. گناہ کر کے کسی قوم کو عزت ملی ہے نہ ہمیں عزت مل سکتی ہے. اگر عزت ملے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین میں عمل کر کے ملے گی، حضور کے فرامین پر عمل کر کے ملے گی، حضور کا اتباع کرنے میں ملے گی، حضور کی پیروی کرنے میں ملے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں جہنم سے بچانے کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا کوئی تصور نہیں. صبح ہوتی ہے بے فکری میں ہوتی ہے، شام ہوتی ہے بے فکری میں ہوتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثنوی شریف کے اندر ہے ایک مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ و تسلیم بارگاہ رسالت میں آئے اور جبریل کا چہرہ ذرا بجھا بجھا تھا، چہرے پر افسردگی کے آثار تھے. میرے آقا نے پوچھا جبریل آج تمہارا چہرہ غمگین کیوں ہے، آج تمہارا چہرہ غمزدہ کیوں ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج میں کیسے مسکراؤں؟ میرے آقا آج میں جہنم کا مشاہدہ کر کے آ رہا ہوں، آج میں جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں. جہنم کو کہانی قصہ نہ سمجھنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہنم وہ دردناک چیز ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس دن جہنم کو پیدا کیا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے برابر ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا. آج تک کہ وہ پتھر گر رہا ہے، اب تک وہ جہنم کی تہ میں پہنچ نہیں پایا، اب تک وہ جہنم کے اندر پہنچ نہیں پایا. اتنی گہرائی ہے جہنم کے اندر. ذرا سوچو تو صحیح، دنیا کی محبت میں ہم نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا. ہم ڈرتے نہیں ہیں، رسول اعظم نے جہنم سے ہمیں ڈرایا ہے. ہم روتے نہیں ہیں، ہمیں ہنسی آتی ہے. آقا فرماتے ہیں جہنم کی حقیقت جو میں جانتا ہوں اگر میں وہ تمہیں بتا دوں تو تم ایسے پگھلنے لگو گے جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں اگر جہنم کی حقیقت جانوروں کو بتا
काटी जाती तो तुम कोई भी फरवा जानवर ज़िबा नहीं कर सकते थे, जानवर घुल जाते, उनके बदन पर कभी गोश्त नहीं आता। ये कैफियत है मुसलमानों। आपको पता है जहन्नम के लिए, जहन्नम से बचने के लिए पत्थर भी रोते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो पत्थर अपने आप फट जाता है, क्यों फटता है? वो अल्लाह के खौफ से जहन्नम की बुनियाद पे फटता है। आका फरमाते हैं ऊपर से नीचे जो पत्थर लुढ़कते हैं वो अल्लाह के खौफ की बुनियाद पे लुढ़कते हैं। पत्थरों से जो पानी निकलता है तुम उसे पानी कहते हो, मगर वो जहन्नम से बचने के लिए आंसू बहाते हैं। एक मर्तबा मेरे आका ने फरमाया एक काफले में पानी खत्म हो गया तो आका ने कहा अली जाओ उस पहाड़ से कहो कि अल्लाह के रसूल तुझसे कहते हैं कि पानी दे। मौला अली गए, पहाड़ से कहा पानी दे। पहाड़ ने कहा हुजूर से कह दे अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम एक कतरा भी मेरे अंदर नहीं है। जिस दिन ये आयत नाजिल हुई क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। उस दिन से मैं इतना रोया कि सारा पानी मेरा खत्म हो गया, मेरे पास एक कतरा भी नहीं। पत्थर जहन्नम से बचने के लिए रोता है। ऐ इंसान, क्या तेरा दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया? एहतिसाब तो करो। सुबह से लेके शाम तक अल्लाह की हम कितनी नाफरमानी करते। शैतान ने एक नाफरमानी की शैतान बन गया, हजारों नाफरमानियां, और कहां कहां जाके करते हैं। आओ मेरे आका का दर्द महसूस करो। जिब्रील से पूछा जिब्रील क्यों गमगीन और पसमुर्दा चेहरा क्यों है, अफसुर्दा चेहरा क्यों है? आका आज जहन्नम को देख के आ रहा हूं। या रसूल अल्लाह, मैंने जनाब नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। मैंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। अब आका चुप हो गए, खामोश हो गए। जनाब जिब्रील खामोश हो गए, चुप हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने जिब्रील को देखा, कहा जिब्रील, ईसा तक के जनाब जिब्रील ने बताया, आगे कुछ नहीं कहा। और जनाब ईसा की उम्मत के बाद हुजूर की उम्मत का नंबर आता है, कुछ नहीं कहा। आका फरमाते जिब्रील, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील खामोश। जिब्रील जानते हैं ये वो रसूल हैं जो ताइफ में पत्थर खाकर लहू लहान तो हो सकते हैं। इस रसूल में बहुत ताकत है, ये ताइफ में लहू लहान हो सकते हैं, मक्के की गलियों में कांटों पे चलना ये पसंद कर सकते हैं, ये अपनी औलाद को भी करबला में कटता हुआ देख सकते हैं, मगर ये रसूल अपनी उम्मत को जहन्नम में नहीं देख सकते। आका कहते जिब्रील बताओ, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? आइए सब लोग एक तसव्वुर करें, हुजूर कितना तड़प रहे होंगे, क्या तड़प रही होगी मेरे आका की। ये जेतपुर है, जेतपुर से राजकोट किसी बारात में शरीक होने के लिए चंद नौजवान निकले और कई लोग यहां से जाएं, अल्लाह ना करे, ऐसा मिसाल के जरिए समझा रहा हूं, जाएं और नौजवान बन संवर करके बारात में शिरकत के लिए जाएं। पीछे भी कुछ बड़े बूढ़े लोग हों। अचानक वो गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा जाए और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह न करे, ऐसा मिसाल समझा रहा हूं। फिर जो पीछे की गाड़ी हो उसमें लोग देखें और एक आदमी तेजी से भागता हुआ आए और भागते हुए आकर कहे गजब हो गया, गजब हो गया। हाय क्या हो गया? एक मोहल्ले की औरत निकले, वो औरत हो कि उस गाड़ी के अंदर उसका बच्चा भी मौजूद हो, उसका बेटा भी मौजूद हो। वो कहेगी भाईजान क्या हुआ? वो कहेगा अरे वो जो राजकोट जो अपनी बारात जा रही थी, वो जो नौजवान मोहल्ले के गए थे। अब उस औरत की दिल की धड़कन तेज हुई, उसका बेटा भी उसमें था ना। हाँ तो क्या हुआ? वो जो फला है ना, वो फला का बच्चा जगह पे खत्म हो गया।
वो फलां के बेटे की खोपड़ी उड़ गई, उसका हाथ कट गया, उसका पैर कट गया, उसका ये हो गया, वो सबका नाम ले और उस माँ के बेटे का नाम न ले जो बेटा भी उसमें मौजूद था। बताओ, जब वो सबकी तफसील सुनेगी क्या कहेगी? भाई मेरे बेटे का क्या हुआ, मेरे बेटे का क्या हुआ, मेरे बेटे का क्या हुआ? मुसलमानों, एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, उससे करोड़ दर्जा ज्यादा नबी अपनी उम्मत से प्यार करते हैं, नबी अपनी उम्मत को चाहते हैं। जब जिब्रील कह रहे थे नूह की उम्मत जहन्नम में देखी गई, इब्राहिम की उम्मत जहन्नम में देखी गई, इस्माइल की उम्मत जहन्नम में देखी गई, मूसा व ईसा की उम्मत जहन्नम में देखी गई, आका तड़प कर कहते जिब्रील बताओ मेरी उम्मत का क्या है, मेरी उम्मत का क्या है, मेरी उम्मत का क्या है? आखिर जिब्रील ने कह ही दिया, आका आपकी उम्मत भी मैं जहन्नम में देख कर आया हूं। फिर क्या था, हुजूर की आंखों में आंसू जारी थे और आका ने जिब्रील को छोड़ दिया और रब से कहते रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, और अपने हुजरे से निकलते हैं और आका जंगल में चले जाते हैं। मदीने मुनव्वरा में आज भी वो गारे सजदा मौजूद है जहां मेरे आका ने 3 दिन तक सजदा किया। मदीने के लोग परेशान हैं, आका कहां गए, आका कहां गए, आका कहां गए? मदीने के नन्हे नन्हे बच्चे माओ से पूछते, माँ हुजूर को कहीं जनाब ईसा की तरह तो उठा नहीं लिया गया? 3 दिन से मदीने वालों के घर में चूल्हा नहीं जला। आखिरकार कुछ लोग ढूंढते ढूंढते मेरे आका को गार की तरफ जाते हैं तो क्या देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जंगल में थे उस जंगल में एक चरवाहा अपने कांधे पे लकड़ी लिए हुए बकरियों के बीच में खड़ा है। बकरियां और भेड़ें रो रही है, पूरा जंगल गम में डूबा हुआ है। सहाबा पहुंचे, पूछा ए चरवाहे, पहली बार बकरियों को रोते देख रहे हैं, ये बता क्या तूने हमारे महबूब को देखा है, हमारे आका को देखा है? चरवाहा कहता है तुम्हारे महबूब तुम्हारे आका कौन है मैं नहीं जानता, अलबत्ता इतना जानता हूं 3 दिन से इस गार से रोने की इतनी दर्दनाक आवाज आती है कि जब वो आवाज रोने की बुलंद होती है तो मेरी बकरियां रोने लगती है। 3 दिन से मेरी बकरियों ने चारा नहीं चुना है, पत्थरों को मैं रोते देखता हूं, और जब वो आवाज फिजा में बुलंद होती है तो इस तरह, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सहाबा समझ गए अगर उम्मत के लिए कोई रोने वाली जात है, महबूबे खुदा की जात है। जब गार में पहुंचे तो देखा आका ने एक पत्थर पर सर रखा है और आंसुओं की नहर जारी है गोया, और जबान से जारी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। साहबा कहते हैं हुजूर अपने सर को सजदे से उठाएं, या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठाएं, अल्लाह आपकी उम्मत को बख्श देगा, आपकी उम्मत को माफ कर देगा। आखिरकार आका ने किसी की नहीं सुनी। फिर लोगों ने कहा कि चलो अब ऐसे आलम में हुजूर को कोई उठा सकता है, वो एक जात है जिसे दुनिया फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से जानती है। गए और औरतों के झुंड में सैयदा फातिमा को लाया गया, चादर लिपट कर फातिमा आई और कहती है या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठा लें। हुजूर ने उनकी भी न सुनी तो फातिमा ने आसमान की तरफ देखा, खातून जन्नत ने आसमान की तरफ देखा और अर्ज किया मौला अपने महबूब से कह दे कि वो सर सजदे से उठा ले, वरना अगर फातिमा सजदे में चली गई तो कयामत तक के लिए फिर सर नहीं उठाएगी। अभी ये कहना था कि जिब्रील नाजिल होते और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह का वादा है कि आप जिसे चाहेंगे अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, आप अपने सर को सजदे से उठा लें। मुझे बताओ इन आंसुओं को भूल गए? आज हमारी बहनें और हमारे भाई पिक्चर की स्टोरी और फिल्में देखकर रोते हैं। फिल्में देखकर रोने वालों, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू सुनकर रोना नहीं आता? फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत पढ़कर रोना नहीं आता? आजकल हमारे हाल ये हो चुका है, अगर जरा सी मुसीबत और तकलीफ आए हम आओ फगा करते हैं,
گریہ ازاری کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. عورتوں کا بھی یہ حال ہے. آج اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنا نوازا کہ شاید ہی کوئی فاقہ کرتا ہوگا. 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانے والی قوم، ایک سے ایک لباس پہننے والی قوم، اگر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے. اور خاتون جنت جو نبی کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ میرے آقا حضرت عمران کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. دستک دی. سیدہ نے کہا کون؟ آقا نے کہا بیٹی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ آقا نے کہا میرے صحابی ہیں. سیدہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کو آنے کی اجازت ہے، آپ کے صحابی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آقا میرے پاس بس ایک چادر ہے، اگر میں سر کو ڈالتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر پہ ڈالتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. آپ میرے والد ہیں، آپ آ سکتے ہیں. اس اجنبی کے سامنے پیر دکھانا کیسے روا ہوگا؟ کیا نبی کی بیٹی ہے، اپنے پیر بھی دکھانا گوارا نہیں کرتی کسی اجنبی کو. اور جانتے ہیں کیفیت کیا ہے؟ جب آقا تشریف لے گئے تو دیکھا سیدہ بیمار ہے. کہا بیٹی میں یہ سن کر آیا ہوں کہ تو بیمار ہے. حضرت فاطمہ رونے لگی. آقا نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ تو کہتی حضور 2 تکلیف ہے. آقا 2 تکلیف ہے. ایک تکلیف تو یہ ہے کہ اتنی بیماری ہے کہ اٹھ نہیں سکتی، اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ بیماری کے اندر 3 دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا. آقا 3 دن کے فاقے سے ہوں. آج اگر ہم بیمار پڑے تو سرہانے سے فروٹ اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. نبی کی بیٹی بیمار ہے، 3 دن کے فاقے سے. مگر آقا یہ نہیں کہتے چل میرے گھر چل اگر علی تجھے نہیں کھلاتے. آقا کہتے فاطمہ بیٹی رو مت، کیا تجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے لیے دنیا ہے، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. یہ میرے آقا اپنی اولاد کو تلقین کرتے ہیں. آج ہر شادی میں ہماری بہنیں ایک سے ایک لباس پہنتی، کھانا اچھا، لباس اچھا، مکان اچھا، پھر بھی ہم اللہ کی کتنے فرما بردار ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرو گے اللہ تم سے نعمت چھین لے گا. اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ اللہ ہم سے نعمت چھین لے. اللہ نہ کرے وہ دن کبھی آئے. ہوش کے ناخون لو، اس کے شکر گزار بنو، گناہوں کا خاتمہ کرو. کل سے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بہنیں پردے کی پابند ہوگی. اور یاد رکھنا پردہ صرف امام صاحب سے نہیں ہے. اسلام میں پردے کا نظام تو یہ ہے. آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دیور کا کیا حکم ہے؟ سگا دیور کا کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں دیور تو موت ہے. آقا نے فرمایا دیور تو موت ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کو کیا ہو گیا، یہ بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں. واللہ جب بھی تم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تمہیں برا دن دیکھنا پڑا. آبروؤں کا جنازہ نکلا. آج آبروئیں محفوظ نہیں ہیں، عصمتیں محفوظ نہیں ہیں. آقا نے فرمایا کہ جس طرح اجنبی سے پردہ کرنے کا حکم ہے اسی طرح دیور سے ہی پردہ کرنے کا. دیور تو دیور ہے. آؤ ایک ایسی حدیث سن لو، ہو سکا تو دل پہ نقش کر لینا. لوگ کہتے ہیں یار اپنا دل تو صاف ہے، عورتیں کہتی ہیں ہماری نگاہوں میں تو پردہ ہے. آقا فرماتے ہیں اگر مریم جیسی پاک دامن عورت ہو، اگر مریم جیسی پاک دامن عورت ہو اور داؤد جیسا نیک مرد ہو، دونوں تنہائی میں رہنا چاہیں تو بھی میں تنہائی میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا. اب آپ کہاں مریم جیسی عورت تلاش کرنے نکلے؟ اور داؤد جیسا مرد کہاں ملے گا
جو معصوم تھے، آج کون معصوم ہو سکتا ہے؟ جب معصوم مرد کو مریم جیسی پاک دامن، جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن کی کئی سورتوں میں عطا فرمائی، جب انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں، تو آج کا باپ کہتا ہے یار آزادی کا زمانہ ہے، چھوڑیے نا یہ سب، جب آزادی کے پیچھے جاؤ گے تو پھر سوائے رسوائی کے کچھ اور نہیں ہوگا۔ پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف، اگر اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت چاہتے ہو تو پلٹو دین کی طرف۔ لوگ آگے جانے میں ترقی سمجھتے ہیں، ہم آگے جانے میں ترقی نہیں سمجھتے، نبی کے قدموں میں پلٹنے کو ترقی سمجھتے ہیں۔ کل بھی نبی کے قدم سے وابستہ ہو کر مسلمانوں کو ترقی ملی تھی، آج بھی ترقی مل سکتی ہے، قدم نازل نبوت میں ملے گی۔ بچیاں کہتی ہیں، شکایت کرتی ہیں بچیاں، آخر پردہ پردہ کتنا پردہ پیچھے ہمارے لگاؤ گے، ہمیں قید کر دیا تم لوگوں نے۔ میری بیٹیوں، میری بچیوں، پردہ قید ہونے کا نام نہیں ہے، پردہ قید ہونے، قیدی ہو اس لیے پردہ نہیں، قیدیوں کو تو سلاخوں میں رکھا جاتا ہے، پردے میں نہیں رکھا جاتا۔ پردہ اور چیز ہے، سلاخ اور چیز ہے۔ پردہ اصل قیمتی چیزوں کو دیا جاتا ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اسے اتنا چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ ارے کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ جب حضور نے تمہاری عظمت کو بیان کیا تو بتائیے کتنی اہم چیز ہے تم۔ آؤ میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ دیکھیے نوجوانوں کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ یار اسلام میں بہت سختی ہے پردے کے حوالے سے، میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، آپ غور کریں۔ حضور اللہ نے جو بھی حکم دیا، محبوب نے جو بھی حکم دیا ہمارے فائدے کے لیے دیا۔ دیکھیے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسجدیں ہیں، لیکن دنیا کی ہر مسجد بے پردہ اور ننگی کھڑی ہوئی ہے۔ ننگی یعنی اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے، ہے نا؟ آپ کے جیت پور کی جب مسجد ہو، کہ راجکوٹ کی مسجد ہو، کہ بمبئی کی مسجد ہو، کہ دلی کی جامع مسجد ہو، ساری مسجدیں بے پردہ ننگی کھڑی ہوئی ہے، لیکن تمام مسجدوں میں جو سب سے افضل مسجد ہے، جسے مسجد حرام کہتے ہیں، بتاؤ وہ ننگا ہے بلکہ وہ پردے میں ہے۔ تو مسجد حرام کو پردے میں رکھ کر یہ بتایا گیا کہ جو تمام مسجدوں میں افضل مسجد تھی اس کو پردہ پہنایا گیا، پردے میں ڈالا گیا۔ اسی طرح ایک سے ایک کتابیں دنیا میں موجود ہے، سائنس کی کتاب، جغرافی کی کتاب، قانون کی کتاب، ساری کتابیں ننگی اور بے پردہ ہیں، لیکن تمام کتابوں میں جو سب سے افضل کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں، وہ جزدان کی شکل میں پردے میں موجود ہے۔ اسی طرح دیکھیں دنیا میں جتنی قبریں قبرستان میں سب ننگی ہیں، بے پردہ ہے، مگر اگر آپ دیکھیں گے غوث اعظم کی قبر وہ بے پردہ نہیں ہے، اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے۔ غریب نواز کی قبر اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی قبر اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے۔ مخدوم سمنا کی قبر اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے۔ لال شاہ بابا کی قبر اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے۔ تو بتایا گیا کہ جو قبروں میں اہم قبریں تھی اس پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ اب تو تمہیں سمجھنا چاہیے جو مسجدوں میں افضل مسجد تھی اسے پردے میں رکھا گیا، جو کتابوں میں افضل کتاب تھی اسے پردے میں رکھا گیا، اور جو قبروں میں افضل قبر تھی انہیں پردوں میں رکھا گیا، اور پھر ساری مخلوق کو بے پردہ کیا، اور مخلوق کا بنانے والا خود پردے میں چلا گیا اور بتایا کہ پردہ کتنا اہم ہے۔ اور تو اگر تمہیں پردے کا حکم ہے صرف اس بنیاد پر ہے کہ اسلام تمہیں افضل سمجھتا ہے، جسے افضل سمجھتا اسے پردے میں ڈال دیتا۔ تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری، کسی کے بہکاوے میں مت آؤ۔ اللہ نے تمہیں بڑا قیمتی بنایا، اللہ نے تمہیں بڑا اہم بنایا۔ ارے تم اتنی اہم ہو کہ محبوب خدا بھی کسی عورت کی گود میں پلتا ہے، حضور بھی کسی عورت کی گود ہی میں آتے ہیں،
गौसे आजम भी किसी औरत की गोद में आते हैं। औरत के बगैर मर्द का तसव्वुर कहाँ है? अरे आपको नहीं मालूम, मेरे सरकार की विलादत जब होती है तो सैयदा आमिना का नाम कितने एहतराम से लिया जाता है, कितनी ताजीम से लिया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मेरी बहनों, पर्दे की पाबंद बनो। हाँ, बुर्के और पर्दे में फर्क है। बुर्का लोग फैशन के लिए आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्दे के लिए मसला यह है कि चेहरा छुपा होना चाहिए, वजूद ढका होना चाहिए। वही पर्दा पर्दा है, वही बुर्का बुर्का है। बुर्के को फैशन न बनाओ। और आपको मैं आखिरी बात अर्ज करूं जो बहुत अहम है, बहुत अहम है। आखिरी बात ये, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। उन पर निगाह रहमत डाली ही नहीं जाएगी, वो महरूम रहेंगे। बल्कि यहां तक फरमाया कि उनकी पेशानी पे लिखा होगा कि ये अल्लाह की रहमत से महरूम है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? तो आका फरमाते, वो लोग होंगे जो ढोल और म्यूजिक कसरत के साथ सुनते होंगे। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों से मेरी गुजारिश, कब अमल करेंगे? दाढ़ी रखने की बात आई तो कहते हैं यार जो है अभी तो जवान है ना, अभी कब दाढ़ी रखेंगे। अफसोस, सद हजार अफसोस, जो कौम नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करती है, अगर वो दाढ़ी नहीं रख सकती तो उसको क्या मोतेबर है? अरे आशिक की पहचान तो ये है कि महबूब के कदमों पर अपना सब कुछ कुर्बान कर, सब कुछ निसार कर दे। बात आखिर चला था, लेकिन बहुत प्यारी बात सरकार गरीब नवाज की याद आती है। इजाजत तो अर्ज करूं, एक मर्तबा हुजूर गरीब नवाज तकरीर कर रहे थे, बयान कर रहे थे। बयान के दरमियान आप जहन्नम का अजाब बयान कर रहे थे। एक नौजवान आया और आने के बाद कहता है, ए गरीब नवाज सरकार मोइनुद्दीन, आपने जो जहन्नम का अजाब बयान किया, मुझे इतना डर लगा कि मैं ये चाहता हूं कि बस कोई एक ऐसा अमल आप मुझे बता दें कि मैं जहन्नम से महफूज हो जाऊं। बस एक अमल, ज्यादा ना बताएं, एक अमल बताएं। लेकिन वो गरीब नवाज थे, हमारी तरह मुकर्रिर होता तो झिड़क देता, कुछ कह देता, लेकिन वो ऐसे थे जिसकी सूरत देखी और 90 लाख ने कलमा पढ़ा। पूरे हिंदुस्तान के मौलवी मिलकर जो काम न कर सकेंगे वो अकेले गरीब नवाज ने किया। ये काम है गरीब नवाज का। और जाहिर सी बात है गरीब नवाज है। फरमाया, हाँ एक बात सुन, जहन्नम से बचना है? कहा हुजूर बिल्कुल बचना है। फरमाया, अपने चेहरे पे दाढ़ी रख ले बस। तो दाढ़ी रखेगा, मैं गारंटी देता हूं इंशाअल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। लेकिन वो नौजवान क्या जो बुजुर्गों की बातों पे यकीन कर ले, बहुत एडवांस होते हैं ना, तो कहने लगे हजरत ये बात मेरे हलक के नीचे नहीं उतर रही है कि मैं सिर्फ दाढ़ी रख के जन्नती हो जाऊंगा, जहन्नम से बच जाऊंगा। तो फरमाया गया, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, कि लोगों से गुफ्तगू उनकी अक्ल के मुताबिक होनी चाहिए। तो आपने फरमाया, देख मैं तुझे समझाता हूं। अब गरीब नवाज उसे कितने अच्छे अंदाज में समझाते हैं, सुनिए कि दाढ़ी रखकर आदमी जहन्नम से कैसे बच सकता है। आपने उस नौजवान से फरमाया, ए नौजवान, तूने लैला मजनू की दास्तान सुनी है? उसने कहा, जी हुजूर सुनी है। फरमाया, एक दिन का वाकया है कि मजनू जब लैला की मोहब्बत में लैला लैला करते करते बहुत बेचैन हुआ तो जंगल में चला गया और कई दिन तक लोगों ने ढूंढा मगर मजनू नहीं मिला। तो उसके दोस्तों ने कहा, चलो यार ये मजनू मर तो नहीं गया। ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंचे। तो जंगल पहुंचने के बाद देखा कि मजनू बेहोश पड़ा है। गए, उसे उठाया, उसे पानी पिलाया, उठ करके बैठा, होश आया। अरे मजनू क्या हाल बना रखा है? मजनू ने कहा, सब कुछ तो लैला ही है। तो कहा कि कुछ खाएगा भी? कहा कई दिन से नहीं खाया, कुछ खिला दो तो बहुत अच्छी बात है। कहा ठीक है, यहाँ बैठ, हम अभी शिकार करके लाए। इत्तेफाक से वो शिकार करने गए
تو ہرن کا بچہ ان کے ہاتھ لگ گیا. اب بہت شوق سے لائے کہ چلو ہرن کے گوشت کے کباب بنا کر خود بھی کھائیں گے, دوست مجنو کو بھی کھلائیں گے. ان لوگوں نے کہا مجنو تیرا دل بہلانے کے لیے ایک کام کر, ذرا تو بھی کچھ کام کر. غریب نواز کہتے ہیں کہ انہوں نے مجنو کے ہاتھ میں چھری دی اور کہا کہ اس کو تو ذبح کر. مجنو نے چھری لی اور جیسے ہی ہرن کی گردن پہ رکھا, مجنو کی نگاہ ہرن کی آنکھ پر پڑی. اس نے آہ کیا اور کہا یارو ایک بات کہوں؟ تو دوستوں نے کہا بالکل کہو. کہا تمہیں میری محبت کا واسطہ اس ہرن کو چھوڑ دو. غریب نواز کہتے ہیں یہ کہنا ہی تھا, وہ دوست سچے تھے. مجنو کے دوستوں نے ہرن کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد کہتے افسوس ہے تجھ پر مجنو, تو نے محبت کا واسطہ دے کر ہرن کو چھڑوایا. یہ نادانی تو نے کیوں کی جبکہ تجھے بھوک شدت کی لگی ہے؟ مجنو نے کہا جب میں ذبح کرنے جا رہا تھا تو ہرن کی آنکھ پر میری نگاہ پڑ گئی اور میں نے دیکھا تو ہرن کی آنکھیں میری لیلا کی آنکھوں کی طرح تھی. میں اس ہرن کو کیسے ذبح کرتا جس کی آنکھیں میری لیلا کی آنکھوں کی طرح ہو؟ غریب نواز کہتے ہیں نوجوان سن, لیلا مجنو کی داستان کی حقیقت کیا ہے. جب تیرے گناہوں کی بنیاد پر فرشتے پکڑ کر تجھے جہنم میں لے جائیں گے اور تیرے چہرے پہ داڑھی ہوگی تو اللہ فرمائے گا ارے جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے کی طرح ہو اسے جہنم میں کیسے ڈال دوں؟ عمل کچھ بھی ہو, چہرہ محبوب کی طرح, اس لیے جنت میں لے کر کے چل. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اپنا چہرہ نصرانیوں کی طرح نہ بناؤ. موت اتنی آسان ہو چکی ہے, انسان گھر سے نکلتا ہے, کھانا پکا کر کہتا ہے بیوی سے پکاؤ میں ابھی آتا ہوں. کھانا پک رہا ہوتا ہے, انسان پیروں سے چل کے آنے کی بجائے اس کی لاش آتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمبی امیدیں مت باندھو, میں تو لقمہ چبا کر نگلنے کی بھی امید نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل میں استنجا کے لے جاتے تو پانی قریب میں ہوتا مگر مٹی کے ڈھیلے سے استنجا فرماتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی قریب ہے, پانی سے آپ ہی فرماتے ہیں کہ افضل ہے. آقا فرماتے ہیں وہاں سے اٹھ کر پانی تک آنے سے پہلے اگر موت آ گئی تو اللہ کو جواب کیا دوں گا. یہ تصور تھا, اس لیے اس تصور کے ساتھ جو آقا فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ سمجھ کر پڑھتا ہوں, اور آقا نے دوسروں سے ہی فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز. سالوں کے منصوبے بنا رکھے ہو میرے بھائیوں, پل کی خبر نہیں ہے, تم کل کی بات کرتے ہو. اٹھو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ابھی موقع ہے, ابھی اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو, نیک بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, ایسے بن جاؤ جس گلی سے گزرو دنیا دیکھ کر کہے جب نبی کے غلام کی شان یہ ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا, نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کا جذبہ عطا کرے. اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا صدقہ عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا تشریف لانا
وقت بھی کتنا سہانا جھگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کی ہم نے کمائی عمر سب یوں ہی گوائی اے عرب والے دعائی کیجیو مشکل کشائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ہو نہ تنہا روز محشر ساتھ ہو شبیر و شبر ہاتھ میں دامن علی کا سر پہ ہو زہرا کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ والہانا جو طواف گنبد خضرا کریں مست و بے خود وزد کرتی ان ہواؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام لا تخف فرمانے والے ہم بروں کو بھی نبھالو اپنے دامن میں چھپا لو المدد یا عبد القادر شیل اللہ یا عبد القادر محی الدین فی القلب حاضر جلنی بلا غبادر المدد یا عبد القادر السلام علیکم یا رسول اللہ اسی اسٹیج پر اسی گراؤنڈ میں اسی جگہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا گیا ہے جس میں مولانا سید عمران باپو قادری صاحب بیان فرمائیں گے اور نعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گنگنانے کے لیے ساورکنڈلا سے حاجی نصیر الدین میر صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات یہاں پر عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کریں اور اجتماعات کا انعقاد کریں، اس لیے کہ آج ایمان اور عقائد کی اصلاح کی خاطر اجتماعات کا انعقاد کرنا اور تحریک کا کام شروع کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ سید عمران باپو صاحب اور ان کے رفقا
جس حساب سے کام کر رہے ہیں بڑی خوشی ہے. اگر اصلاحی کام بھی شروع ہوتا ہے تو انشاءاللہ بڑا انقلاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کا صلہ آپ کو عطا فرمائے گا. آئیے سب مل کر اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللهم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرم نبيك كرة بعد كرة مرة بعد مرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا خير الغافرين يا امان الخائفين يا غياث المستغيثين يا اکرم الاکرمین يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا بجاه سيد المرسلين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار يا جواد ارحم على جميع المؤمنین والمؤمنات. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، تیرے محبوب کی میلاد کی محفل میں آئیں. اے اللہ ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں صدق و دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب سر سے لے کر پیر تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے مولا بال بال گنہگار ہیں. مولا رات کی تنہائیوں میں سب سے چھپ کر ہم نے جو گناہ کیے تو اسے جانتا ہے، دن کے اجالے میں جو گناہ کیے تو اسے جانتا ہے. اے اللہ ہم نے لذت کے لیے گناہ تو خوب کیے ہیں، مگر مولا ہم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں. مولا جو دنیا کی چراغ کی آگ کو برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کو کیا برداشت کریں گے. مولا تجھے تیرے حبیب کی میلاد کا واسطہ، تیرے محبوب کے زلف واللیل کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے مولا تو کن فرما کر کائنات کو پیدا کرتا ہے. مولا اگر تو سب کو معاف کرے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑتا. مولا تو بگڑنے سے پاک ہے، تو نقصان سے پاک ہے. اے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ ہم سب کو بخش دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے. مولا اگر دن بھر کا کوئی گناہ پوچھ لے تو ہم بتا نہیں سکتے. ساری زندگی کے گناہ قیامت کے دن کیسے بتا سکیں گے. مولا ہمیں قیامت کے میدان میں شرمندہ نہ کرنا. مولا ہم سب کو محبوب کے صدقے معاف فرما دے، ہم سب کو نجات عطا فرما دے. ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے. مولا جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے گناہوں کو معاف کر دے. مولا جب تک معلوم نہیں تھا گناہ کیا، آج معلوم ہوا ہے مولا ہم توبہ کر رہے ہیں. مولا معاف کر دے، ہم سب کو بخش دے. مولا آئندہ گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے نفرت عطا کر دے.
گناہوں سے گھن عطا کر دے میرے مولا، سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، تیرے خوف میں آنکھیں عطا فرما، تیرے محبوب کی محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرما، صحیح معنی میں عاشق رسول بنا دے، محبت رسول کی بھیک عطا فرما دے، سنتوں پر چلنے کا جذبہ عطا فرما دے مولا، ہم سب کو رزق حلال کثیر عطا فرما دے، حرام روزی سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، بد نظروں کی بری نظر سے بچا میرے کریم۔ جو بے اولاد ہے مولا، معصوم اصغر کا واسطہ انہیں نیک اولاد عطا فرما مولا، جن بچیوں کو رشتے نہیں آتے سیدہ سکینہ کا واسطہ ان بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما دے مولا، خاتون جنت کے صدقے ہماری بچیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما میرے مولا، عبادت کی توفیق دے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما مولا، اذان ہو تو ایسی بے چینی عطا کر جب تک نماز نہ پڑھے دل کو قرار نہ ملے میرے قریب۔ نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، اے اللہ ہماری قوم کے جوان عیاشی کی طرف جا رہے، ہماری زبانوں میں اتنی تاثیر نہیں کہ ہم انہیں سدھار سکے مولا، تو دلوں کا پھیرنے والا ہے، اس محفل میں جتنے جوان حاضر ہیں مولا، سب کو گناہوں سے چھڑا کر تیرے محبوب کے در سے لگا دے، تیرے حبیب کا دیوانہ بنا دے، اسلاف کی یادگار بنا دے، سب کے دلوں میں انقلاب پیدا فرما دے میرے مولا، میں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے میرے مولا، سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما، حج مقبول و مبرور عطا فرما، کربلا شریف، نجف شریف، بغداد شریف، بار بار اجمیر معلیٰ کی حاضری عطا فرما دے مولا، جن نوجوانوں نے آج کی محفل کو سجایا سب کو بہتر جزا عطا فرما، بہتر صلہ عطا فرما، آنے والوں کو بھی میلاد کا صدقہ عطا فرما، بچیوں کو کنیز فاطمہ بنا دے، نوجوانوں کو غلامان رسول بنا دے میرے قریب، جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے مولا، ہمارے علاوہ تیرے بے شمار اچھے سے اچھے بندے موجود ہیں، مگر مولا تیرے سوا ہمارا کوئی خدا نہیں ہے مولا، ہم تیرے نافرمان ضرور ہیں، تیرے غدار نہیں ہیں مولا، ہم تجھی کو اپنا رب مانتے، بڑے یقین کے ساتھ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے میرے مولا، یہ میلاد کی محفل میں تیرے بندے نہ جانے کیا کیا تمنائیں آرزویں اور مرادیں لے کر کے آئے، اے اللہ اگر تو نہ دے گا تو کون دے گا، سب جگہ سے ٹرا جاتے تو تیرے در پہ آتے میرے مولا، اگر تیرے در سے بھی خالی جائے تو کسی دروازے پر جائے، کہاں بھیک مانگے، کہاں ہاتھ پھیلائے مولا، سب تیرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سب کو دونوں جہاں کی نعمت عطا کر دے، سب کو دونوں جہاں کی برکت عطا کر دے، تیرے محبوب کی شفاعت عطا کر دے مولا، اتنا دے دے تیرے حبیب سوا سب سے بے نیاز کر دے مولا، میری والدہ کو شفا کا علاج عطا کر میرے غریب، جو مسائل ہے ہم کیا پیش کریں، تو سب کے دل کے حالات کو جانتا مولا، سب کے مسائل کو حل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، تو سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والا مولا، ہماری دعاؤں میں تاثیر عطا کر دے، جب تک زندہ رہے مولا دین کی خدمت کرتے رہے، سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی زندگی میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، وہ کام جس سے تو تیرے حبیب راضی ہو جائیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت و ابرو حفاظت فرما یا رب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم بحرمة سيد المرسلين وبحرمة سورة الفاتحة.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمامی حضرات نیاز کھا کر جائیں اور اسٹیج کی الٹی جانب ایک مکتب لگا ہوا ہے جس میں جھنڈے